إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عصمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے. بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ نے یہ سنا تھا کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کے اس زندگی کے اوپر، انسان کے دنیاوی زندگی کے اوپر کیا کیا نقصانات اور کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ نیکیوں کا اثر انسان کی زندگی میں کیسے ہوتا ہے. اور میرے دوستو، آج جو میں باتیں بتانے جا رہا ہوں بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ دیکھیے ہم اور آپ زیادہ تر اکثر و بیشتر کیا سنتے ہیں؟ یہ سنتے ہیں کہ نیکیوں کا اجر اور ثواب اللہ رب العالمین آخرت کے اندر دے گا. یہ بات بالکل صحیح ہے. تو اس بات سے ہم اور آپ یہ سمجھ لیے کہ نیکی کا اثر صرف آخرت کے اندر ہوگا، نیکی کا فائدہ صرف آخرت کے دن ہوگا، دنیا کے اندر نیکی کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا. بلکہ بہت سارے لوگ کہتے بھی ہیں، ارے نماز پڑھ کے کیا ملے گا، روزہ رکھ کے کیا ملے گا، ہم مسجد میں بار بار جائیں گے تو کیا ملے گا. میرے دوستو، بہت کچھ ملے گا. آج کے خطبہ جمعہ کے اندر آپ صرف اور صرف یہی سننے والے ہیں کہ نیکیوں کا اثر، نمازوں کا اثر، روزوں کا اثر، حج اور زکوٰۃ کا اثر انسان کی اس دنیاوی زندگی کے اوپر بہت ہی زیادہ ہوتا ہے. بعد میں آخرت تو ہے ہی ہے، آخرت کے اندر اللہ رب العالمین تو بدلہ دے گا ہی دے گا، اس بارے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، کہ جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر نیکیاں کی ہیں ان کے لیے اس دنیا کے اندر بھی نیکیاں ہیں.
وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے۔ دنیا کے اندر جو ایک انسان کو نیکیوں کا بدلہ ملے گا وہ بہت معمولی بدلہ ہوگا، لیکن نیکیوں کا اصل بدلہ ایک انسان کو آخرت کے دن ملنے والی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ یہ بیان فرمایا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو انسان ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کا بدلہ ایک انسان ضرور بھی ضرور دیکھ لے گا۔ کہاں دیکھ لے گا؟ دنیا کے اندر بھی دیکھے گا، آخرت کے اندر بھی دیکھے گا۔ ہم اور آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت کے دن دیکھے گا، آخرت کے دن تو دیکھے گا ہی دیکھے گا، لیکن دنیا کے اندر بھی ایک انسان دیکھ لیتا ہے نیکیوں کا فائدہ، نیکیوں کا اثر ایک انسان دنیا کے اندر بھی پاتا ہے۔ نیکی کا اثر انسان کی زندگی کے اوپر کیسے ہوتا ہے، اس بارے میں میں آپ کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول سنانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ نیکیوں کو انجام دینے سے چہرے پر رونق آ جاتی ہے، چہرے پر روشنی آ جاتی ہے اور دل منور ہو جاتا ہے۔ نیکیوں کو انجام دینے سے رزق کے اندر، کاروبار کے اندر برکت آتی ہے۔ نیکیوں کو انجام دینے سے جسم کے اندر طاقت اور قوت آتی ہے۔ جی ہاں، سن لیجئے، اتنا ہی نہیں، نیکیوں کو انجام دینے سے نیکی کرنے والے انسان کے تعلق سے لوگوں کے دلوں کے اندر الفت اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی کے برعکس آگے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جو شخص برائی کو انجام دے گا اس کا چہرہ کالا پڑ جائے گا، اس کا دل تاریک ہو جائے گا، اس کی عمر گھٹ جائے گی اور اس کے رزق سے برکت ختم ہو جائے گی، جسمانی طاقت اور قوت کمزور ہو جائے گی، اور اس انسان کے تعلق سے لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت اور بغض اور عداوت اور دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہیں جب میں اس بارے میں تحقیق کر رہا تھا اور اس بارے میں مطالعہ کر رہا تھا تو 2015 کے ایک اخبار کا مجھے ایک نیوز ملا، ایک خبر ملا کہ 2015 کے اندر امریکہ کے اندر سائنسدانوں نے ایک تحقیق کیا اور اس کے اندر اس بات کا ذکر موجود ہے کہ جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے میں آگے رہتے ہیں، دوسروں کے لیے جیتے ہیں، ایسے لوگوں کے اندر، ایسے لوگوں کے باڈی میں جو جراثیم ہوتی ہے، بیماریوں سے لڑنے کی جراثیم، اینٹی باڈیز جو جنس ہوتی ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، بلکہ جسے ہم اور آپ امیونٹی سسٹم کہتے ہیں کہ دوسروں کی مدد کرنا۔ اب دوسروں کی مدد کرنا ایک نیکی ہے، تو اس خبر کے اندر، اس تحقیق کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں یعنی کہ نیکیوں میں آگے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے بدن کے اندر قوت مدافعت ان لوگوں کی بنسبت بہت زیادہ ہوتی ہے جو نیکیوں کو انجام نہیں دیتی۔ جی ہاں میرے دوستو، اگر آپ نیکیوں کا انجام دیں گے، آپ کے باڈیز کے اندر بیماری سے لڑنے کی جو اینٹی باڈیز جنس ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ پائے جائیں گے، اور اگر نیکیوں کو انجام نہیں دیں گے تو ہماری جو قوت مدافعت ہوگی وہ کمزور پڑ جائے گی اور ہم بار بار بیمار پڑتے رہیں گے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو علاج کرا کر کے تھک جاتے ہیں، وہ لاسٹ میں دعا کرانے کے لیے آتے ہیں کہ بھائی ہمارے اوپر دوا اثر نہیں کر رہی ہے، لہٰذا آپ دعا کر دیجیے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی اور اللہ رب العالمین کے کلام کے اندر یہی تو طاقت اور قوت ہوتی ہے جو انسان کو جسمانی اور روحانی دونوں طور پر مضبوط کرتی ہے۔ تو میرے دوستو، آپ نے یہ جان لیا اور آپ نے یہ سن لیا کہ نیکی کا اثر ایک انسان کی زندگی میں اس کے جسم کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ میں آپ کو کیا بتلاؤں میرے دوستو، نیکی کو انجام دینے سے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں پرسکون لائف دے گا، عیش اور عشرت والی لائف اور زندگی ہمیں عطا کرے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرما دیا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔
کہ جو بھی نیک اعمال کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، سن لیں ہماری ماں اور بہنیں بھی سن لیں، یہاں اللہ رب العالمین نے نیک اعمال کا ذکر کیا ہے، چاہے وہ نیک اعمال کرنے والے مرد ہوں یا پھر عورتیں ہوں۔ بہت سارے یہاں مرد بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو فخر ہوتا ہے کہ ہم مرد ہیں، عورتوں پر اپنی برتری جتاتے رہتے ہیں کہ عورتوں کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے، عورتیں جو ہے بد دماغ ہوتی ہے، ہم مرد ہیں۔ مرد ہونے میں کوئی فخر نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے، نہ ہی عورت ہونے میں کوئی شرم کی بات ہے۔ جو انسان نماز روزہ نہیں کرتا ہے وہ تو مرد ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، سن لیجئے، جو انسان نیکی کو انجام نہیں دیتا ہے اس کو اپنے مرد ہونے پر شک کرنی چاہیے، پتہ نہیں وہ مرد ہے یا نہیں ہے۔ یہ بھی قرآن مجید کی روشنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی ایک صفت بیان فرمائی ہے۔ صحابہ کرام ایسے مرد ہیں، رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ جن کی تجارتیں، معاملات، لین دین، خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی ہیں۔ تو جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے وہ مرد نہیں ہے، مکمل مرد نہیں ہے۔ چپکے چپکے احسان جتلاتے رہتے، عورتوں پر اپنی برتری جتاتے رہتے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ چاہے مرد ہو یا عورت، اگر وہ نیک اعمال کرے ایمان لانے کے بعد، فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے، ہم اسے ایک بہترین زندگی اور لائف عطا کریں گے۔ پاکیزہ زندگی سے مراد، حیات طیبہ سے مراد، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر تمام چیزیں شامل ہیں، آرام، راحت، سکون، عیش اور عشرت، حلال رزق، ہر طرح کا چین و سکون، یہ ہر چیز اس کے اندر شامل ہے۔ یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے، آخرت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے آخرت کا ذکر کیا ہے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو کچھ بھی وہ عمل کریں گے آخرت میں ہم اس کا بدلہ ضرور بھی ضرور دیں گے۔ اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور دے گا، یا آخرت میں تو دے گا ہی دے گا، لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ نیک اعمال کریں گے چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ ہم اسے بہترین لائف عطا کریں گے۔ آج ہر انسان پریشان ہے، پرسکون لائف جینے کے لیے پریشان ہے، کہتا ہے کہ میری زندگی میں چین و سکون نہیں ہے۔ جس انسان کی زندگی میں چین و سکون نہیں ہے وہ انسان اپنے نیک اعمال کا جائزہ لے، کیا وہ انسان نیکیوں کو انجام دیتا ہے یا نہیں دیتا، اس بات کا جائزہ لے۔ دنیا کے اندر نیکیوں کا دوسرا سب سے بڑا فائدہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ ہے کہ جو لوگ نیکیوں کو انجام دیتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کی زندگی میں برکتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ اکبر، برکت ہی برکت ہوتی ہے، زندگی میں برکت، عمر میں برکت، کاروبار میں برکت، رزق میں برکت، مال اور اولاد میں برکت، ہر چیز کے اندر برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ اور اگر انسان نیک اعمال انجام نہیں دیتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کا عذاب اس کے اوپر نازل ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر کوئی گاؤں والے، کوئی شہر والے، کوئی بستی والے، کوئی علاقے والے ایمان لانے کے بعد اللہ کا ڈر اور خوف اختیار کریں، تقوی کی زندگی کو اپنائیں، اللہ رب العالمین کے احکام، اللہ رب العالمین کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ایسے لوگوں کے اوپر آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے ہیں آج ہم کہتے ہیں بھائی نماز پڑھ کے کیا ملے گا، بار بار ہم 5 وقت نماز کو جائیں گے تو ہماری دکان ہی بند ہو جائے گی۔ یاد رکھنا میرے دوستو، ہمارا رزق جو ہے بازار میں نہیں، وہاں اللہ رب العالمین کے پاس ہے، یہاں ہمارا رزق رکھا ہوا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف رکھ کر کے اس دنیا کے اندر زندگی گزارو گے تو ہم تمہارے لیے رحمتوں کے، برکتوں کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ اگر تم نے جھٹلایا وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن اگر ان لوگوں نے جھٹلایا تو پھر ہمارا عذاب ان کے اوپر نازل ہو جائے گا ان کی کرتوت کی وجہ سے۔ آج ہمارے اوپر طرح طرح کے عذاب ہے، کیوں؟ ہمارے پاس نیک اعمال نہیں ہے، ہم برے اعمال زیادہ کرتے ہیں، ہمارے کرتوت بہت ہی زیادہ گندے، اسی لیے طرح طرح کے عذاب ہمارے اوپر نازل ہوتے ہیں۔
یاد رکھنا میرے دوستو، نیکیوں کی وجہ سے ایک انسان کی مال کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ جی ہاں میرے دوستو، میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ نیکیوں کو انجام دیں گے تو آپ کے مال کی حفاظت ہوگی، اور آگے چل کر کے میں یہ بتلاؤں گا کہ آپ کی اولاد کی بھی حفاظت ہوگی۔ یہ نیکیوں کو معمولی مت سمجھیے، یہ نماز کو، روزوں کو، حج کو، زکوٰۃ کو، جمعہ کی نماز کو معمولی مت سمجھیے۔ اس کا اثر سیدھے ڈائریکٹ، انڈائریکٹ نہیں، ڈائریکٹ ہماری زندگی کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کا اثر ڈائریکٹ ہمارے مال کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کا اثر ڈائریکٹ ہمارے بیوی بچوں کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ کیسے؟ صحیح مسلم شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی صحرا میں جا رہا تھا، بیابان میں جا رہا تھا، کہ بادلوں کے اندر سے ایک آواز سنی، اور بادل کے اندر سے یہ آواز آ رہی تھی، اسقی حدیقۃ فلان، کہ اے بادل فلاں کے باغ کو تم سیراب کرو، فلاں کے باغ کے اوپر پانی برساؤ۔ یہ انسان حیران و پریشان ہوا کہ بادل سے آواز، بادل کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، بادل کے نیچے نیچے چلنے لگا کہ بادل کہاں جا رہا ہے۔ تو دیکھا کہ بادل ایک کالے پتھریلے زمین کے اوپر پانی برسا رہا ہے، اور وہ سارا پانی ایک نالے کے ذریعے اکٹھا ہو کر کے ایک کھیت کی طرف جا رہا ہے۔ وہ انسان بھی نالے کے پانی کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ جب جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک باغ ہے، اور اس باغیچے کے اندر ایک انسان ہے جو اس پانی کو اپنے باغیچے کے اندر اپنے بیلچے سے ادھر ادھر پھیلا رہا ہے۔ وہ انسان اس کو پوچھتا ہے، بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میرا نام فلاں ہے۔ حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کی شکل اور صورت کے اوپر جو حیرانی اور پریشانی ہے، اس کو دیکھ کر کے وہ انسان پوچھتا ہے کہ بھائی آپ نے میرا نام کیوں پوچھا؟ تو کہا کہ میں نے آپ کا نام اس لیے پوچھا ہے کہ ابھی میں نے کچھ دیر پہلے بادل سے یہ آواز سنی تھی کہ فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرو، اور یہ وہی نام تھا جو آپ نے مجھے بتلایا تھا۔ آخر کیا کرتے ہیں آپ؟ آخر آپ ایسا کیا کرتے ہیں کہ بادل کے اندر آپ کا نام لیا جا رہا؟ آخر کیا وجہ ہے؟ تب وہ انسان کہتا ہے، باغیچے والا اب آپ نے پوچھ ہی دیا ہے تو میں بتلا دیتا ہوں، چونکہ آپ نے ریزن بتلا دیا تو میں بھی اب اپنا ریزن بتلا دیتا ہوں۔ دیکھیے میرے بھائی، بات دراصل یہ ہے کہ اس باغ سے جتنا بھی پھل حاصل ہوتا ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں غریبوں اور فقیروں میں تقسیم کر دیتا ہوں، ایک حصہ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور ایک حصہ میں پھر اسی باغ کے اندر لوٹا دیتا ہوں، یعنی پھر میں اسی سے اس باغ کی کھیتی وغیرہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! کیا پتا چلا میرے دوستو؟ یہاں دیکھیے کہ جو انسان اپنے مال کے ذریعے غریبوں کی مدد کر رہا تھا، بادل نے اس کے باغ کی حفاظت کی۔ جی ہاں میرے دوستو، اگر ہم غریبوں کی مدد کریں گے تو ہمارے مال کی حفاظت ہوگی۔ اور اتنا ہی نہیں، آج میں آپ کو ایک ایسی بات قرآن مجید کی روشنی میں بتانے جا رہا ہوں کہ صرف ہمارے مال ہی نہیں، ہماری بیوی بچوں کی بھی حفاظت کی جائے گی۔ آج ہم اور آپ بہت ٹینشن میں رہتے ہیں، بہت سارے ہمارے بھائی ہیں ٹینشن میں رہتے ہیں، میں اکیلا ہوں، میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا؟ بولتے کہ نہیں بولتے؟ میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ میرے پاس ایک ہی بیٹا ہے، بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے، بہت پریشان رہتے ہیں۔ میرے دوستو، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ یہ بات جان لیں کہ اگر آپ نیک بن جائیں گے، ٹینشن لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ کے نیک بندے بن جائیں گے، بیوی بچوں کے مسئلے کو لے کر کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے مال کے مسئلے کو لے کر کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نیک بن جائیں، اللہ آپ کی بیوی اور آپ کے بچوں اور آپ کے مال کی حفاظت کرے گا۔ کیا سمجھے نماز کو، کیا سمجھے روزے کو، کیا سمجھے صدقہ و خیرات کو، اور کیا سمجھے اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کو کہ صرف اس کا فائدہ آخرت کے میدان میں ہوگا؟ نہیں میرے دوستو، وہاں تو ہر حال میں ملے گا ہی ملے گا، اور وہاں جو ملے گا وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ وہ تو اللہ رب العالمین ہی بدلہ دے گا ہمارے نیکیوں کا، 1 سے لے کر کے 10، بلکہ 10 سے لے کر کے 700 گنا تک بدلہ دے گا۔ لیکن نیکیوں کا اثر ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری زندگی میں، یا پھر ہماری زندگی کے بعد
ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بیوی بچوں کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہو سورہ کہف اٹھا لیجئے، سورہ کہف آپ اٹھا لیجئے، سورہ کہف کا آپ ترجمہ پڑھیے، جمعہ کے دن پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ہم اور آپ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے ہیں، آپ جو ہے سورہ کہف کا ایک مرتبہ ترجمہ کے ساتھ پڑھیے، بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں ہیں اس سورہ کے اندر۔ اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ہر جمعہ کے دن پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ انسان کو نور ملتا ہے، روشنی ملتی ہے، دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے والی باتیں اس سورہ کے اندر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر پر تھے، یہاں تک کہ ایک گاؤں میں پہنچے۔ جب ایک گاؤں میں پہنچے تو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گاؤں والوں سے کھانا مانگا، مہمان نوازی کرنے کی انہیں تلقین کی۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو گاؤں والوں نے انکار کر دیا، نہیں پتہ نہیں تم کون لوگ ہو، ہم تم کو کیوں کھلائے اور پلائے۔ ابھی اس گاؤں سے گزر ہی رہے تھے کہ وہاں پر خضر علیہ السلام نے ایک دیوار کو پایا، اور وہ دیوار قریب تھا کہ وہ گر جائے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے فَأَقَامَهُ، ہاتھ سے اسے سیدھا کر دیا، ہاتھ سے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گاؤں والوں نے تو ہمیں کھلایا نہیں پلایا نہیں، مہمان نوازی نہیں کی، اور آپ اس کی دیوار کو سیدھا کر دیے۔ اگر آپ چاہتے تو آپ ان سے اجرت لے سکتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام نے دیوار کو سیدھا کیوں کیا؟ یہ اصل مجھے بتانے مقصود ہے، میں پیچھے تھوڑا اس لیے گیا تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں۔ جب باتیں پوری ہو گئی اور جب حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے جدا ہونے والے تھے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے قرآن مجید کے اندر جو کہا تھا، جو اس کا ریزن اور سبب بتلایا تھا کہ میں نے مہمان نوازی نہ کرنے کے باوجود اس گاؤں والوں کے گھر کی ایک دیوار کو سیدھا کر دیا، وہ کیوں کر دیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے جو کہا تھا اس کا ریزن قرآن مجید سورہ کہف کے اندر مذکور ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ اے موسیٰ میں نے جو اس دیوار کو صحیح کر دیا، جو دیوار گرنے کے قریب تھی، وہ اس لیے کہ وہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی، دو یتیم بچے تھے اور وہ بالغ بھی نہیں تھے، کمزور بچے تھے، یتیم بچے، ایک تو یتیم اس میں سے بھی بچے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ کہ ان دونوں بچوں کا جو دیوار تھا اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، ان کے باپ نے خزانہ رکھا ہے، اگر وہ دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا، اور جب خزانہ ظاہر ہو جاتا پورے گاؤں والے لوٹ لیتے۔ اب وہ چھوٹے بچے ہیں، کہاں سے اس کی حفاظت کر پاتے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے جو کہا تھا اللہ نے گواہی دی ہے۔ اللہ نے کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ اے موسیٰ جانتے ہو وہ جو دونوں یتیم بچے ہیں ان دونوں کا جو باپ ہے بڑا ہی نیک انسان تھا۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ بڑا ہی نیک انسان تھا، اسی لیے ہم نے اس کی دیوار کو کھڑی کر دی، اسی لیے ہم نے اس کی دیوار کو کھڑی کر دی تاکہ اس کا خزانہ چھپا رہے، اور پھر جب وہ لوگ بڑے ہو جائیں گے، بالغ ہو جائیں گے، جب وہ لوگ طاقتور ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اور رحمت سے نکال لیں گے۔ تو دیکھیے میرے دوستو، آج ہم ڈرتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ اگر ایسا سوچ کے مریں گے تو ہمارے بچے ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ سن لیجئے، ہمارے بچے ہلاک و برباد ہو جائیں گے، لیکن اگر یہ سوچ کے مریں گے کہ اگر ہم نیکیاں کریں گے، اگر ہم نماز پڑھیں گے، اگر ہم روزے رکھیں گے تو اللہ ہماری بیوی بچوں کی حفاظت کرے گا، تو ضرور کرے گا۔ کیا سمجھے آپ نماز کو؟ کیا سمجھے آپ نیکیوں کو کہ اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا ہے؟ بہت کچھ اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو۔ ابھی آپ نے جیتا جاگتا ثبوت دیکھا اور سنا قرآن مجید کے حوالے سے کہ اللہ نے کس طرح سے باپ نیک تھا تو باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے بچوں کی حفاظت کی، بچوں کے مال کی حفاظت کی، اور بچوں کے گھر کی بھی حفاظت کی۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بچوں کی نیکی کا ذکر نہیں کیا ہے کہ بچے نیک تھے، نہیں، بلکہ یہ کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، بچوں کے باپ نیک تھے۔ اگر ہم نیک رہیں گے اس کا اثر ہماری اولاد کے اوپر پڑے گا۔
جی ہاں، اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ تہجد کی نماز پڑھتے تو اپنے بچوں کو اٹھاتے اور کہتے کہ بچے اٹھ، تو بھی میرے ساتھ نماز پڑھ، اور یہ میں نماز تیرے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ اس کی برکتیں اور رحمتیں تجھے بھی حاصل ہو۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، نیکیاں کریں گے؟ ہاں، اگر کریں گے تو اس کا فائدہ ہماری اور ہماری بیوی بچوں کو ہوگا، بلکہ 10 نسلوں تک ایک انسان کو نیکیوں کا اثر ملتا ہے اور برائیوں کا بھی اثر ہے۔ سنتے نہیں کہ اگر بد دعا لگی تو 7 نسل ہلاک و برباد ہو جاتی ہے؟ تو بات صحیح ہے، بد دعا کی وجہ سے 7 نسلیں بھی ہلاک و برباد ہوتی ہے، اور نیکیوں کی وجہ سے 7 نسلوں تک کی بھی حفاظت کی جاتی ہے۔ میں کیا بتلاؤں میرے دوستو، جی میں آتا ہے کہ میں آپ کو اور ایک ثبوت دوں تاکہ آپ نیکیوں کی طرف راغب ہو جائے اور آپ نیکیوں کو بہت ہی زیادہ انجام دے، کہ یہ سوچ کر کے کہ نیکیوں کا اثر ہوتا ہے اور انسان کے اوپر سے آفتیں، مصیبتیں، بلائی بھی ٹل جاتی ہے۔ آپ نے پچھلے خطبے جمعہ سن لیا ہے کہ انسان جو ہے مصیبت اور پریشانی کی وجہ سے گھر بھی بدل دیتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہمارے ایک صاحب بتلا رہے تھے، ایسے بھی لوگ ہیں جو گھر میں اچھا نہیں ہے کہتے، ماں کو چھوڑ کے چلے گئے۔ لیجئے، جی ہاں سن لیجئے، اگر اس چیز کو چھوڑنا چاہتے ہیں آپ نیکیوں کے طرف آ جائیے، اللہ آپ کے اوپر سے ہر آفت اور مصیبت کو اڑا دے گا، بھگا دے گا۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ سناؤں میں ایک واقعہ، بہت ہی مشہور اور معروف واقعہ ہے، بخاری کے اندر یہ 2 جگہ مذکور ہے، حدیث نمبر 2272 اور 2215 کے اندر مذکور ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں بنی اسرائیل کے اندر 3 شخص تھے، سفر پر نکلے، رات تاریک ہو گئی، ایک حدیث کے اندر ہے کہ بارش ہونے لگی، ایک غار کے اندر جا کر کے چھپ گئے۔ کیا ہو گیا؟ تھوڑی دیر کے بعد ایک بھاری چٹان آ کر کے اس غار کے منہ کو بند کر دیا، حیران و پریشان ہو گئے۔ ذرا غور سے سنیے میرے دوستو، یہ واقعہ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا، ہر مسلمان کو یاد ہوگا، لیکن جو سبق ہے، جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ اس واقعے سے یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے۔ بہت بڑا پیغام اور بہت بڑا میسیج دینے جا رہا ہوں۔ ایک چٹان نے غار کا منہ بند کر دیا، وہ سمجھ گئے کہ اب تو ہمارا مرنا بالکل یقینی ہے، اب ہم تو ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ تب وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو، اس غار سے، اس مصیبت سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ تم لوگ اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لے کر کے اللہ سے مانگو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نجات دے دے۔ ان میں سے ایک شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ تو جان رہا ہے۔ ذرا میرے دوستو غور سے سننا، وہ انسان کہتا ہے کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں بکریوں کا چرانے والا، بکریوں کا چرواہا، میری یہ عادت تھی کہ میں اپنے ماں باپ کو سب سے پہلے بکریوں کا دودھ پلاؤں شام کے وقت میں۔ ایک مرتبہ میں دور نکل گیا، بہت دور نکل گیا کسی کام سے، جب میں آیا تو رات دیر ہو چکی تھی، میرے ماں باپ سو چکے تھے، میں نے حسب معمول بکری کا دودھ دوہا اور دودھ نکال کر کے اپنے والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ جانتے ہیں حدیث کے اندر کیا ہے؟ وہ انسان اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ میری یہ عادت تھی کہ میں ہمیشہ اپنے ماں باپ کو ہمیشہ یہ دودھ پہلے پلاتا تھا، آج میرے ماں باپ سو چکے تھے لیکن میرے بھی بچے جاگے ہوئے تھے، میرے پاؤں کے پاس میرے بچے رو رو کر کے بلک رہے تھے۔ یہ حدیث کے اندر ہے کہ بھوک کی وجہ سے بچے بل بلا کر کے رو رہے تھے۔ اے اللہ تو جانتا ہے میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا جب تک کہ میرے ماں باپ صبح ہوشیار نہ ہو گئے، صبح بیدار نہ ہو گئے، تب تک میں نے اپنے بچوں کو اور اپنے غلام کو دودھ نہیں پلایا۔ جب صبح ہوئی تو میرے ماں باپ نے دودھ پیا اور پھر میں نے اپنے بیوی بچوں کو پلایا۔ وہ انسان کہتا کہ اے اللہ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا تو کم سے کم اتنا تو راستہ کھول دے کہ آسمان نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا وہ چٹان تھوڑا سرک گیا، دیکھیے نیکیوں کی طاقت، نیکیوں کی طاقت دیکھیے، اتنا بھاری چٹان کوئی انسان نہیں ہٹا سکتا لیکن ایک نیکی نے اسے سرکا دیا۔ اللہ اکبر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیکیوں کا اثر کچھ نہیں ہوتا، ارے نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے بڑی بڑی بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہے، یہ نیکیوں کا اثر ہے۔ جب ایک چٹان ہٹ سکتا ہے ایک نیک عمل سے تو ہمارے پر آفتیں اور مصیبتیں نہیں ہٹ سکتی ہے، لیکن اتنا نہیں ہٹا کہ وہ سارے کے سارے تینوں افراد نکل سکے۔
اب دوسرا انسان گویا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میری ایک چاچا کی بیٹی تھی، بہت ہی حسن و جمال والی تھی، میں اس سے محبت کرتا تھا اور مجھے اتنی زیادہ محبت تھی جتنی زیادہ محبت ایک مرد کو ایک عورت سے ہوتی ہے۔ میں نے اسے بدکاری کی دعوت دی لیکن وہ راضی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ہمارے علاقے میں سوکھا پن ہوا، قحط سالی پڑا تو میرے پاس قرضے کے لیے آ گئی۔ میں نے موقع کو غنیمت جانا اور 120 دینار اسے دیے، یہ کہہ کر کے کہ تو میرے ساتھ بدکاری کر۔ وہ کہتا کہ اے اللہ میں بدکاری کرنے کے قریب تھا، اسے بدکاری کرنے ہی والا تھا، اس کے میں رانوں کے اوپر بیٹھ چکا تھا، لیکن اس عورت نے کہا کہ اتق اللہ، اے انسان تو اللہ سے ڈر، تو جو ناجائز ہے اسے تو اپنے لیے حلال مت کر بغیر مہر کے۔ اے اللہ تو جانتا ہے میں تیرے ڈر کی وجہ سے رک گیا اور میں برائی کے قریب نہیں گیا۔ اے اللہ اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس چٹان کو تھوڑا ہٹا دے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اس دعا کی وجہ سے چٹان تھوڑا ہٹ گیا، لیکن اتنا بھی نہیں ہٹا کہ وہ انسان نکل سکے۔ پھر تیسرا انسان گویا ہوا اور کہا کہ اے اللہ تو جانتا ہے میں نے کچھ لوگوں کو مزدوری کرنے کے لیے اجرت پر رکھا تھا، سارے لوگ اپنی اپنی مزدوری لے کر کے چلے گئے، ایک آدمی تھا جو اپنی مزدوری لے کر کے نہیں گیا، میں نے اس کی مزدوری کو اس کی اجرت کو اپنے کاروبار میں ملا لیا، یہاں تک کہ بیل، گائے، بکریاں، مال اور دولت اور غلام بہت سارے ہو گئے۔ ایک زمانے کے بعد وہ انسان آیا اور کہا کہ میں نے فلاں دن تیرے پاس مزدوری کی تھی تو میری اجرت دے دے۔ اس انسان نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے میں نے اس انسان سے کہا تھا یہ لے جا، تیری یہ جو مال ہے وہ سارے کے سارے تیرے ہیں، یہ گائے، یہ بکریاں اور یہ بیل اور یہ غلام سب تیرے ہیں۔ اس انسان نے کہا تھا کیا تو مجھ سے مذاق کر رہا؟ اور میں نے اس سے کہا تھا کہ میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ اس نے ایک چیز کو نہیں چھوڑا تھا، ہر چیز پوری کی پوری لے کر کے گیا تھا۔ تب وہ انسان کہتا ہے کہ اے اللہ اگر میں نے یہ کام اور میں نے یہ سچائی صرف تیرے لیے کی تھی اور تیری رضا اور خوشنودی کے لیے کیا تھا تو اے اللہ تو مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چٹان اتنا ہٹ گیا کہ تینوں آرام سے نکل گئے۔ اللہ اکبر، اتنا بھاری چٹان کوئی انسان نہیں ہٹا سکتا، نیکی کی وجہ سے اور دعا کی وجہ سے یہ مصیبت اور بلا ٹل گئی۔ میرے دوستو اگر نیکی کریں گے تو ہمارے اوپر سے آفتیں، مصیبتیں اور بلائیں ٹل جائیں گے۔ میرے دوستو آپ کیا سمجھے اس واقعے کے اندر ہمارے لیے یہ عبرت ہے، سن لیجئے کہ ہم ایسی نیکیاں بھی کر کے رکھیں کہ مصیبت میں کام آ جائے۔ آج تو ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے اور سمجھ لیجئے کہ رذیل اور گھٹیا ہو گئے کہ 2 روپیہ بھی کسی کو دیتے ہیں تو فوٹو مار کر کے واٹس ایپ پر، فیس بک پر اور اپنے رشتہ داروں کو بتلاتے کہ میں نے اس کو 2 روپیہ دیا تھا۔ سن لیجئے ایسا کرنے سے ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ ایسی نیکیاں کر لیجئے کہ مصیبت آ جائے، پریشانیاں آ جائے، آفتیں آ جائے، بلائیں آ جائے تو آپ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کر کے یہ کہہ سکے کہ اے اللہ میں نے فلاں وقت میں، فلاں ٹائم میں، رات کی تنہائی میں کام کیا تھا، اگر تیرے لیے کیا تھا تو تم میری مصیبت کو دور کر دے، اللہ آپ کی مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ نیکیوں کا اثر چٹان ہٹ گیا تو ہمارے اوپر سے آفتیں اور مصیبتیں اور بلائیں نہیں ٹلیں گی۔ آج ہمارے پر پریشانی آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بازار کا سہارا لیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سگریٹ پینا شروع کر دیتے، ارے میرے اوپر پریشانی، آج بہت ٹینشن میں ہوں میں۔ بہت سارے لوگ جو ہے سنیما ہال میں جا کے بیٹھ جاتے، آج بہت ٹینشن ہے۔ بہت سارے لوگ نیند کی گولی کھا لیتے۔ میرے دوستو جو انسان نیکیوں کو انجام نہیں دے گا وہ ایسا ہی رہے گا، جو انسان نیکیوں کا انجام نہیں دے گا وہ ایسا ہی رہے گا۔ آپ کو آپ کے سگریٹ پینے سے، سنیما ہال میں بیٹھنے میں، تھیٹر میں جا کے بیٹھنے سے، شراب پینے سے پریشانیاں ختم نہیں ہوگی۔ پریشانیاں کہاں ختم ہوتی ہے؟ نماز پڑھنے سے پریشانیاں ختم ہوتی ہے۔ اس نماز کے اندر اور اس چہار دیواری کے اندر، اس گھر کے اندر اللہ نے اتنی طاقت اور اتنی پاور رکھا ہے کہ ہر آفت اور مصیبت ٹل جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا حسبہ امر صلی، کہ جب کوئی بھینکر معاملہ آ جاتا، جب کوئی ڈینجرس معاملہ آ جاتا، جب کوئی پریشانی والی بات ہو جاتی، جب کوئی آفت اور مصیبت آنے والی بات ہو جاتی
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدھے وضو بناتے اور مصلی پر کھڑے ہو جاتے، نماز پڑھنے لگ جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ نماز پڑھنے سے پریشانیاں ختم ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے آفتیں اور مصیبتیں ختم ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، نیکیوں کا اثر ہماری زندگی کے اندر ہوتا ہے۔ ابھی بھی اس سلسلے میں کچھ باتیں ہیں، تو انشاءاللہ میں اگلے خطبہ جمعہ کے اندر اور بھی تفصیل سے نیکیوں کا اثر بتلاؤں گا۔ اور یہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اور آپ جو نظریہ بیٹھا لیے ہیں کہ نیکی کا اثر صرف آخرت کے اندر ہوگا، دنیا کے اندر کچھ نہیں ہوتا، اس کو ختم کیجئے۔ دنیا کے اندر بھی ملتا ہے، آخرت کے اندر ملے گا۔ ساری تفصیلات آپ نے سنا، اور انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ اسی موضوع کے تحت اور بھی میں آپ کو کئی باتیں بتلاؤں گا۔